بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ میرا نام عابد توفیق ہے اور آج کے اس سوال و جواب کی نشست میں میں آپ سب کو ڈاکٹر عبدالجلیل صاحب اور اس ایونٹ کے آرگنائزرز کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ رب الکریم کے حضور درخواست ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سیدھی راہ کی جانب ہماری رہنمائی فرمائے اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھے۔ وہ لوگ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور نئے آنے والوں کو اپنی حفاظت، امن اور سلامتی میں رکھے۔ اسی طرح جو لوگ بیمار ہیں، اللہ ان کے شفا اور تندرستی عطا فرمائے۔ اس ضمن میں پہلا سوال یہ ہے کہ خدا پر ایمان لانے اور اس کی ہمسائیگی کو حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ حاضرین محترم، پہلے تو خوش آمدید آرگنائزرز کی طرف سے، میری طرف سے، اور اس دفعہ ہمارا پیٹرن کچھ مختلف ہے۔ عمومی طور پر ہم پہلے کسی موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں اور پھر سلسلہ سوال و جواب ہوتا ہے، لیکن بہت سارے دوستوں کی فرمائش اور تقاضے پر ہم نے سوچا کہ ایک ڈیڈیکیٹڈ کوسچن اینڈ آنسر سیشن کیا جائے۔ تو پہلا سوال، جیسا کہ عابد نے آپ کو پڑھ کے سنایا، کہ خدا پر ایمان لانے اور اس کی ہمذائقی کو حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے۔ تو میں اس کو ذرا تھوڑا سا مختلف طریقے سے ڈیل کرتا ہوں کہ اگر آپ یعنی سائل یہ سمجھتا ہے کہ خدا نہیں، تو اس کے لیے یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ وہ خدا پر ایمان لائے یا اس بحث میں پڑے کہ خدا کی ہمسائیگی کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے خدا کا انکار کیا ہے تو آپ نے یہ انکار کسی دلیل کے بنیاد پر کیا ہے یا بغیر دلیل کیا۔ اگر آپ نے خدا کا انکار کسی دلیل کی بنیاد پہ کیا ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ یہ دلیل آپ رچرڈ ڈاکنز کو بھی ضرور بھیجیں، کیونکہ وہ ابھی تک اپنے آپ کو ایگنوسٹ ہی کہتا ہے، گو کہ ادر اینڈ آف دی اسپیکٹرم۔ ایون لارڈ برٹن رسل بھی یہ کلیم نہ کر سکا کہ میں خدا کے وجود سے مکمل انکار کرتا ہوں، بلکہ اس نے یہ کہا کہ میں اگر کسی فلسافیکل آڈینس میں بیٹھوں گا تو میں اپنے آپ کو ایگنوسٹ کہوں گا یا ایگنوسٹک کہوں گا، لیکن اگر میں عام آدمی سے بات کروں گا تو میں انکار والوں میں سے ہوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فلسافیکلی یہ ممکن نہیں کہ خدا کے وجود کو دلیل کے ساتھ رد کیا جا سکے۔ زیادہ سے زیادہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے دلیل نہیں ملی، اور اگر آپ نے خدا کا انکار بغیر دلیل کیا ہے تو پھر میرے خیال میں آپ کے سوال کو بحث میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کو دلیل سے انکار کرنا ہوگا۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خدا ہے تو آپ سے بھی وہی سوال کیا جائے گا کہ کیا آپ خدا پہ دلیل کے ساتھ ایمان لائے ہیں، اور اگر آپ بغیر دلیل ایمان نہیں لائے تو قرآن کہتا ہے ان شر الدواب، so your faith is a blind faith and Allah hates blind faith۔ تو پھر یہ ہے کہ آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ اللہ سے محبت کریں، آپ اسے یاد کرنا شروع کر دیں، ہو سکتا ہے خدا آپ کو کسی دلیل کی جانب رہنمائی کر دے اور اس طرح آپ کا ایمان کسی نہ کسی شکل میں مستحکم ہو جائے۔ لیکن اگر سائل خدا پہ یقین رکھتا ہے دلیل کے ساتھ، ایک ایسی دلیل کے ساتھ جس نے آپ کی انٹلیکچوئل کیوریوسٹی کو مطمئن کر دیا ہے، whether the argument is subjective, objective, reproducible or not, doesn't matter. Like an experience which is a personal victory and cannot be shared, and you have satisfied your curiosity to its maximum, then it's okay. آپ کے لیے دلیل استوار ہو گئی اور آپ خدا کو ماننے لگے۔ اور even if you suspect that there may be a God,
یہ جو سسپیشن ہے آپ کی، اٹ مے لیڈ یو ٹو فیتھ، ٹو یقین ون ڈے. اس صورت میں ہم آپ کے سوال کا جواب دیں. تو آپ سمجھیں کہ میں نے یہ بیک گراؤنڈ کیوں دی ہے، کہ دس از دا وے آئی ڈیل ود دس کوشچن وین آئی آسک دس کوشچن ٹو مائی سیلف. اگر تمہارا خدا پہ اعتقاد نہیں ہے تو اس بحث کی ضرورت ہی کیا ہے کہ خدا کی ہمسائیگی چاہیے. اور یہ کہ میں نے یہ انکار کیسے کیا ہے، اگر بغیر دلیل کیا ہے تو زیر بحث لانے میں کی ضرورت ہی نہیں. اور اگر یہ کہتے ہو کہ میں نے دلیل کے ساتھ اللہ کا انکار کیا ہے، تو ہم جانتے ہیں، فلسفی جانتے ہیں، اس دور میں بھی کوئی ایسا شخص نہیں جو یہ کہے کہ میں نے ثابت کر دیا ہے کہ خدا نہیں ہے. اور اگر آپ دلیل کے ساتھ ایمان لائے ہو اور اب پوچھتے ہو کہ ہم خدا کی ہمسائیگی کیوں حاصل کریں، تو اس کا جواب ہم دیں گے کہ ناؤ یو ہیو ایمان. اب آپ پوچھ سکتے ہو ہمسائیگی کس لیے. ناؤ یور کوشچن از ویلڈ بٹ یو اسٹل ہیو دی چوائس ٹو ڈینائی ہم. یہ اہم بات ہے کہ آپ خدا کو پہچاننے ماننے کے بعد بھی اس سے انکار کا حق رکھتے ہیں، اور آپ جوائن کر سکتے ہیں سیٹن کو. شیطان خدا کو مانتا تھا، جانتا تھا، اس نے ڈیسائیڈ کیا ڈس اوبے کرنے کو. تو آپ اس کو ماننے اور جاننے کے بعد بھی انکار کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے خود سورہ دہر میں کہا کہ انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے تمہاری رہنمائی کر دی ہے، اب تم چاہے تو مانو، چاہے تو انکار کر دو. اور جس نے اس کو مان لیا، اللہ نے یہ بھی کہا کہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ اب دین میں واضح ہو گئی، جدائی ہو گئی ہدایت اور گمراہی کی. اور جس نے چھوڑا طاغوت کو، پکڑا اللہ کو، اس نے بڑی ہی مضبوط رسی تھامی، اور یہ کہ لا اکراہ فی الدین. تو آپ سمجھیے گا کہ میں جو بات بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آپ خدا پر دلیل کے ساتھ بھی ایمان لائیں تو بھی آپ انکار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ، اس معمے کے حل اور تحقیق کے بعد اگر وہ ہے تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ اس سے ہم کوئی تعارض بھی ہے یا نہیں. تو میرا سوال یہ ہوگا کہ کیا اگر خدا ہے اور مجھے اس کے حق میں دلیل مل گئی ہے، تو کیا اس کو مجھ سے کوئی کنسرن ہے؟ اگر وہ اتنی بڑی کائنات کا مالک ہونے کے باوجود میرے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا، کہ اس کے سامنے میری حیثیت فقط ایک انتہائی معمولی اور بے وقت جاندار کی ہے، تو پھر مجھے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. اس لیے کہ اگر بظاہر یہ چند مختصر سال ہی میری زندگی کا مکمل دورانیہ ہے، جس کے بعد میں نے ہمیشہ کے لیے فنا ہو جانا ہے اور حیات از ممات کا کوئی تصور ہی نہیں، تو پھر تو میں یہ مختصر دوران حیات بغیر خوف خدا، بغیر خیال خدا گزار سکتا ہوں. کیونکہ خیال خدا کے بغیر بھی بہت سے بہترین اور منظم معاشرے وجود رکھتے ہیں، اور بظاہر بیشتر لوگ خود کو خیال خدا کے بغیر بھی elated, fulfilled and accomplished تصور کرتے ہیں. اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی بہترین منظم معاشرے یا کامیاب انفرادی زندگی کے لیے خدا ضروری ہے. But there is a problem. There is a big problem. There is a sense data. قرآن وہ مجھے کلیئرلی بتاتا ہے کہ میں نے تمہاری تخلیق کی ہے، میں نے ایسے تمہاری تخلیق کی ہے، اور اس مقصد کے لیے میں نے تمہاری تخلیق کی ہے. اور دنیا کا سب سے سچا آدمی تصدیق کرتا ہے کہ یہ کتاب خدا واحد کی طرف سے. اگر ایک انتہائی قابل اعتبار دی موسٹ ریلائبل پرسن مجھے ایک ایسی کتاب کے بارے میں بتا رہا ہو کہ یہ مجھ پہ اتری ہے، اور وہ کتاب زمانے کے، عقل کے، دلیل کے تمام معیارات پر گزرنے کے بعد کسی انسان کی لکھی کتاب ہونے کا امکان نہ رکھتی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی گائیڈنس مجھ تک پہنچی ہے جو اس خالق کی طرف سے. تو اگر ایسی کتاب موجود ہے جس کا خدا کی طرف سے ہونے کا ایک بیان ثبوت ہے، اور وہ مجھے کہے کہ میں نے تمہیں اس لیے تخلیق کیا ہے کہ تم میری عبادت کرو، اور اگر تم میری عبادت کرو گے اور اس پیغام کو مانو گے جو اپنے میسنجرز کے ہاتھوں بھیجوں گا، تو میں تمہیں ریوارڈ کروں گا. لیکن اگر ایسا نہیں کرو گے، you will not be rewarded. And this is the main punishment. This is the real punishment. کہ اس نے میرے لیے جو رکھا ہے وہ مجھے نہیں دے گا. تو اس انعام سے محرومی جو اس نے اقرار اور اطاعت کے بدلے میں رکھا ہے، اس سے محرومی ہو جائے گی.
باقی رہ گئی وہ بات تو اس دنیا میں وعدہ کرتا ہے نو فیئرس نو فرسٹریشنس، کہ اگر تم اللہ کے بندے ہو تو تم سے خوف اٹھا لوں گا. خوف آنے والی چیز کا ہوتا ہے، فرسٹریشن اٹھا لوں گا، حزن گزری ہوئی چیزوں کا ہوتا ہے. تو فیئر آف فیوچر اینڈ پین آف دی پاسٹ یہ اس سے اٹھا لے گا اور ایک ایسی زندگی دے گا جو اٹرنل ہے، جس پہ بہت کچھ ہے.